अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने ख़बर रखते हैं, कश्मीरी शायर अहमद फरहाद को 3-4 दिन पहले नामालूम अफराद ने अगवा किया और ताहाल वो लापता हैं। उनका केस, उनकी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसकी समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं, जिससे लगता है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाज आराई जो है ये शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आपने अहमद फरहाद के मुतालिक सुना होगा, वो बहुत मशहूर शायर हैं और उनके 2-4 अशार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कहते हैं, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमन आमा का मसला क्यों, ये अमन आमा का मसला है, इसे उठा लो। और उन्हें फिर उठा लिया गया। इनकी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पीर तक का टाइम दिया है पुलिस को इनकी बाजियाबी के लिए। मोहसिन अख्तर कियानी फरमाते हैं कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाए, यानी ये उनके सख्त तरीन रिमार्क्स हैं। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मेरी राय है कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाए। असल बात वही है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मुकदमे की समाअत की। SSP ऑपरेशंस जमील जफर अदालत के सामने पेश हुए। उसके अलावा अहमद फरहाद की अहलिया की वकील ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा भी अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि पेशरफ्त हुई। सरकारी वकील ने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, कोशिश जारी है। SSP ऑपरेशंस ने कहा कि मैं लापता फर्द की अहलिया से मिला हूं। जहां तक मुझे पता चला है, घर के बाहर से उनको उठाया गया। हमने 15 गाड़ियों की फुटेजेस ली हैं। गाड़ियों के नंबर रात होने की वजह से नहीं पढ़े जा रहे। गाड़ियों के नंबर ट्रेस करने के लिए अभी भी FIA में काम जारी है। मुल्क भर के तमाम IGs को हमने खत लिखा है। तमाम खुफिया इदारों को भी खतूत लिखे हैं। जियो फेंसिंग हमने कर ली है, कुछ वक्त इसमें लगेगा। CDR और जियो फेंसिंग पर काम अभी होना है। अदालत ने पूछा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको मुस्बत रिस्पांस मिला हो? कल कहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाए तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब, सेक्रेटरी दिफा को बुलाने का यही वक्त है। या तो आप कहें कि रॉ के एजेंट्स आए और बंदे को उठा कर ले गए तो मैं मान लूं। इस साल में जितने भी पर्चे हुए हैं, किसी में भी अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। मैं अभी बता रहा हूं, ये फिंगरप्रिंट्स ही मैच नहीं करेंगे। बायसे शर्म बात है, पूरी कौम को पता है कि कौन क्या कर रहा है। अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को मुझ समेत पता है, मगर आंखें बंद की हुई हैं हमने। क्या जबरदस्त सिस्टम है। लापता शख्स बेचारा वापस आकर कुछ कह भी नहीं सकता। लापता शख्स जब आ जाता है तो उनको और उनकी फैमिली को बताया जाता है खामोश रहना। मेरी राय है कि कानून साजी हो और गुमशुदगियों में मुलव्वस अफराद को फांसी दी जाए। असल बात वही है, वो लोग लापता हैं जो बात कर रहे हैं। लापता अफराद में अक्सरियत सहाफ़ियों, सोशल मीडिया कारकुनान की है।
یعنی جسٹس صاحب کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جن لوگوں کو اغوا کر کے پھر جب چھوڑا جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کر یہ کہنا ہے کہ میں کہیں سیر کرنے گیا ہوا تھا، شمالی علاقہ جات میں تھا، سیکریٹری دفاع سے کچھ نہیں ہوا تو وزراء اور پھر وزیر اعظم کو بلاؤں گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ اگر اس کیس کا معمہ حل نہ ہوا تو سیکریٹری دفاع کو اور پھر اسی طرح سے وزیر داخلہ کو، پھر وزراء کو اور پھر وزیر اعظم کو بلاؤں گا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا جب ان اداروں کو لکھتے ہیں تو کبھی مثبت جواب نہیں آیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ ایک عام آدمی کی 4 باتیں آپ کو بری لگتی ہیں، بندے کو ہی اٹھا لیا، سارا دن سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، کیا کریں، سب کو اٹھائیں گے؟ اگر آپ سے کام نہیں ہو رہا تو کوئی متبادل آپشن دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اپنا کام کریں تو آپ کو پریس کانفرنسز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بندے کی بازیابی میں اگر یہ سارے ناکام ہوئے تو ان کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز کروں گا۔ مجھے پولیس پر پورا یقین ہے، ریاست کا چہرہ پولیس ہے، کوئی اور نہیں۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ یاد رہے گزشتہ روز آزاد کشمیر کے صحافی و شاعر فرہاد علی شاہ کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا، جس کا مقدمہ اسلام آباد کے تھانے لوئی بھیر میں کر لیا گیا تھا۔ مقدمے میں فرہاد علی کی اہلیہ نے موقف اختیار کیا کہ میرے خاوند کو نامعلوم افراد نے سوہان گارڈن سے اغوا کیا اور بغیر وارنٹ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد نے ہمارے گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے توڑے اور ڈی وی آر بھی ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شاعر احمد فرہاد کو ہر صورت بازیاب کرا کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عدلیہ اور حکومت کے مابین تعلقات کافی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور حکومتی ارکان نے عدلیہ کے معزز جج صاحبان کے خلاف پریس کانفرنسز شروع کر دی ہیں، اور اس پریس کانفرنسز کے سلسلے کا آغاز فیصل واڈا سے ہوا تھا، جنہوں نے بہت سخت ترین تنقید کی جو انہیں کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، مگر انہوں نے ایسے الزامات لگائے کہ جن کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور اسی سلسلے میں آج سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو اس میں میری ناقص رائے میں بینگ ایڈوکیٹ، وکیل ہوتے ہوئے میری رائے یہ ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو سخت ترین سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور انہیں مثال بنانی چاہیے، ان کو مثال بنا دی جائے کہ تاکہ کوئی اور عدلیہ کی توہین نہ کر سکے۔ اب اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت اور حکومتی ارکان جو فیصل واڈا سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد کافی اور حکومتی ارکان نے بھی پریس کانفرنسز کی، جس میں طلال چودھری ہیں، جس میں مصطفیٰ کمال ہیں، جس میں گورنر سندھ ہیں کامران ٹیسوری، اور اسی طرح سے آج بھی کچھ پریس کانفرنسز متوقع ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو روکیں اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 7 ججز کے نام الیکشن ٹریبونل کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوائے تھے کہ ان کو آپ الیکشن ٹریبونلز میں لگا دیجئے بطور جج، مگر الیکشن کمیشن نے ان 7 کو لگانے سے انکار کر دیا، اور الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ 20 ججز کے نام دیں، اس میں سے ہم اپنے مرضی کے 7 جج سلیکٹ کر کے لگا دیں گے، کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نام دیے ہیں وہ نہایت ایماندار، قانون کی پاسداری کرنے والے، بہادر، نڈر جج ہیں،
اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ایسے ججز ہوں جو انصاف پر مبنی فیصلے کریں، اور اگر انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے کر دیے تو نون لیگ کی درجنوں سیٹیں کم ہونے کا احتمال ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر رہے۔ تو اس پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دو ٹوک کہا ہے کہ یہی ججز ہیں، انہی کو آپ کو لگانا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ہی چیف جسٹس نے مزید 5 ججز کے نام انسداد دہشت گردی کی عدالت کے لیے دیے تھے، مگر انہیں بھی پنجاب حکومت پوسٹنگ دینے سے گریزاں ہے اور انہیں بھی ATC میں تعینات نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ دو واقعات ہیں، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈٹ گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہی ججز ہیں، انہی کو ہی آپ کو تعینات کرنا پڑے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عقیل احمد عباسی صاحب نے تحریک انصاف کی درخواست میں جو ریمارکس دیے تھے، جو تحریک انصاف نے کراچی میں جلسے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کر رکھی تھی، اس میں بھی انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیں، ہم اگر قانون کے مطابق ہوا تو اس جماعت کو پابندی لگا دیں گے اس پر، اگر نہیں تو آپ انہیں باقی جماعتوں کو تو آپ الیکشن مہم کے لیے بھی اور جلسے جلوس کے لیے بھی، ریلیوں کے لیے بھی اجازت دیتے ہیں، مگر تحریک انصاف کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ دوسری جماعتیں اگر اجازت نہ بھی لیں تو وہ اپنے جلسے جلوس کر لیتی ہیں، ان کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے، تو یہ سب نہ کریں، یہ سب غیر آئینی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے ہے کہ کل بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، ان پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے مگر اللہ پاک نے انہیں زندگی دی، جب تک ان کی زندگی ہے ان کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو عزت کوئی نہیں چھین سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بے شک عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، طاقت سے نوازتا ہے، شہرت سے نوازتا ہے، نیک نامی سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تمام چیزیں عمران خان کے حصے میں رکھ دی ہیں۔ اسی طرح سے جب کہ ان کو بلایا گیا انہیں لائیو اسٹریمنگ نہیں کروائی گئی، جبکہ اسی کیس کی ہمیشہ سے جب بھی یہ نیب کی ترامیم کا کیس ہوا تو چیف صاحب نے اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائی پوری، مگر عمران خان صاحب کے وقت لائیو اسٹریمنگ بند کر دی گئی اور ان کی تصویر بھی چھوٹی کر دی گئی، اور ان پر عمران خان کی تصویر، تحریر، تقریر پر پابندی ہے، مگر کیوں؟ جو شخص 9-10 ماہ سے پابند سلاسل ہے، بے گناہ بند ہے، نہ کردہ جرائم کی پاداش میں، کسی طرح کی اس بوسیدہ فرسودہ نظام اور حکومت میں اس کی مداخلت نہیں، پھر بھی اس نہتے شخص کا اتنا خوف، اتنا ڈر، اتنا اندیشہ، اتنا خطرہ، اتنی دہشت، اتنی ہراس، تو پھر اس سے اچھا ہے کہ اس سے صلح ہی کر لی جائے۔ اس کی تصویر سے اتنا خوف ہے، اگر وہ خود باہر نکلا تو پھر اس حکومت کا کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص ایسا خوش قسمت ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ کا جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر عمران خان کو دکھانے سے پہلے تقریباً 10,000 11,000 کے قریب سبسکرائبر تھے، اور جب عمران خان کو دکھایا گیا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح تو اس پر 80,000 کے قریب سبسکرائبر ہو گئے۔ اب اتنی سی دیر میں 70,000 سبسکرائبر بڑھا دیے اس شخص نے، اور اس کے بعد جو عوام کی خوشی تھی وہ دیدنی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، بکرے صدقے کیے، موبائل کے کور ان کی تصویر سے بنا لیے گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور عوام جو ہے وہ ضد پر آ گئے ہیں کہ تم جتنا اس شخص کو دباؤ گے
वो शख्स उतना तेजी से उभरेगा और उसकी उतनी ज़्यादा शोहरत मकबूलियत होगी। तो मेरा कहना ये है और मेरी तजवीज़ ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप उससे सुलह कर लें, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप उस शख्स का मुकाबला करें। आप उसकी तस्वीर नहीं आने देते, उसकी तहरीर नहीं आने देते, उसकी तकरीर नहीं नशर होती। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि दुनिया का मीडिया, आलमी मीडिया, जो उसकी एक झलक और एक बयान के लिए बेताब होता है। आप दुनिया के तमाम चैनल्स उठाकर देख लें, अल जजीरा देख लें, इंडियन एक्सप्रेस देख लें, कोई भी आप नाम लेते जाएं, उस सब ने मेन पेजेस पर बड़ी बड़ी पिक्चर के साथ पूरा ये रिपोर्ट फाइल कर दी है। तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। उन्हें आप जितना ज़्यादा अरसा पाबंद सलासल रखेंगे, वो एक ताकतवर तरीन शख्सियत पहले ही है, वो उससे ज़्यादा बन जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।